اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك ولا تكونن ظهيرا للكافرين. تفسیر آپ حضرات نے ماشاءاللہ پڑھ لی ہوئی ہے. تبرکاً میری ذمہ داری لگی کہ میں کچھ ترجمہ کر دوں، تو پہلے 3 آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 1-2 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب عطا کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر رحمت کرنے کے لیے. بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور کوئی روکنے والا آپ کو روکنے نہ پائے اللہ کی آیات سے. بعد از انزلت الیک، جب بعد اس کے کہ وہ نازل کر دی گئی ہیں آپ کی طرف. ودع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف آپ دعوت دیجیے، بلاتے رہیے. ولا تکونن من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیے. ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات. لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے حاکمیت ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. سورہ قصص کے حوالے سے صرف تکرار کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے سماعت کر لیا ہو سب کچھ، کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجیر اکبر کا ذکر کیا. اجیر اکبر موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو اجیر بنایا تھا. تو یہ اجیر اکبر تھے، کائنات کے بڑے مزدوروں میں سے ایک مزدور. لیکن اس اجیر بنانے میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے حکمت لکھی کہ اجیر بنانے میں حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاہانہ انداز دیکھا تھا اور نبوت کا کام کرنا تھا. نبوت کا مزاج اور ہو، شاہانہ نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ شعیب علیہ السلام کی صحبت ان کو، تو صحبت دینے کے لیے 10 سال وہاں گزروائے. عنوان چروانے، بکریاں چرانے کا تھا، اصل مقصد صحبت. تو تاکہ معلوم ہوا کہ آپ حضرات اب پڑھ کے جب جائیں گے تو آپ کو بھی بعد میں صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہو. آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی یہاں پڑھانے بیٹھتا ہوں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے کہیں نہ کہیں کچھ چیز ذہن میں آتی، جگہ کی برکتیں محسوس ہوتی. اللہ والے ان جگہوں پہ بیٹھتے رہتے، آج بھی یہاں برکات محسوس ہوتی. یعنی کہلوا دیا جاتا ہے، کہنے کو علم میں ذہن میں بات ہوتی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے اللہ کہلوا دیتا. تو جگہوں کی بھی برکت ہوتی ہے، زمان کی بھی برکت ہوتی ہے، مکان کی بھی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کی بھی برکت ہوتی ہے. تو زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم کو مکمل کرائے، ایک دم سے خود سر نہ ہو جائے جی. اپنے آپ کو کسی کے سائے تلے رکھیں. کسی کو بڑا بنانے سے بوجھ دوسرے پہ چلا جاتا، ورنہ آپ بوجھل رہتے جی. ایک اجیر اعظم کا ذکر تھا سورۃ القصص میں، آپ نے پڑھا. اور اس سے پچھلے والی صورت ہی سورہ نمل. سورہ نمل میں سلطان اکبر کا ذکر، سلطان اکبر کا ذکر تھا کہ بادشاہ تو بڑے گزرے، لیکن ایسا بادشاہ جس نے بر پہ، بحر پہ، حیوانات پہ، طیور پہ، پرندوں پہ، وحوش پہ جناب حکمرانی کی، ہواؤں پہ حکمرانی کی، ایسے سلطان نہیں ہوئے. تو سلطان اکبر کا ذکر پیچھے ذکر جی. تو سلطان اکبر، اور اس سے پہلے سورہ شعراء تھی، اس میں داعی اکبر کا ذکر تھا، ابراہیم علیہ السلام کے خطبے کا ذکر تھا. وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے جی. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. وہ ان کے پورے خطبے کا ذکر، وہ داعی اکبر تھے. تو یہ ایک تسلسل ہے ربط کے اعتبار سے. اور آخری آیات میں جو پچھلی آیت آپ نے پڑھی، آیت کریمہ کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس ذات نے آپ کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کے ساتھ واپس بھی لائیں گے. حضرت کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ معرفۃ القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے. اور اس کے بعد 3 ہدایات دی گئی ہیں. بشارت کس چیز کی ہے؟ کہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو دل پہ حزن تھا اور تکلیف تھی اور جدائی کا احساس تھا. مکہ مکرمہ چھوٹ رہا تھا تو طبیعت پر بڑا وزن تھا اور دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مکہ کو چھوڑا جائے. ایک دور والا باسی جو ہوتا ہے، جو کبھی کبھار مکہ مکرمہ جاتا ہے تو وہاں بھی جا کر جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پھر بھی لانا. اتنی کشش ہوتی ہے اس جگہ کی کہ یا اللہ پھر بھی لانا.
تو جو وہاں کے باسی تھے، وہاں کی ان کی پیدائش تھی، تو ان کے اندر کتنی کشش ہوگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کشش پریشان کر رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بشارت دی گئی کہ فکر نہ کریں، یہ جدائیاں عارضی ہیں، یہ جدائیاں عارضی ہیں، اصل میں وصل ہی ہے. پھر آپ کو یہ جگہ مل جائے گی. آپ ایک مشن کے لیے جا رہے ہیں اور ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ مشن قرآن کا مشن، اس قرآن کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو عنقریب بڑی شان کے ساتھ لایا جائے گا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پر تو 2 تھے، بدر میں آئے تو 313 تھے، احد میں آئے تو 700 تھے. ہاں جی، پھر آگے خندق میں پھر 3000 تھے. پھر آگے چلے جناب فتح مکہ میں کتنے تھے جی؟ 10,000. ہاں جی، اور پھر حنین میں 12,000 تھے، اور تبوک میں 30,000 تھے، اور پھر حجۃ الوداع میں آپ تشریف لائے تو 1.25 لاکھ ہاں جی نفوس قدسیہ کے جھرمٹ میں تشریف لائے. تو اس لرادک الی معاد، آپ کو شاہانہ انداز میں ہم لائیں گے، آپ کو شانے بخشیں گے اور اتنی آن بان شان کے ساتھ لائیں گے کہ دنیا ورط حیرت میں پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا بھی کر دیا. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایات دی گئی. تو 3 خصوصی چیزیں ہیں. ایک تو فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ نے کافروں کا مددگار نہیں بننا. دوسرا ولا تکونن من المشرکین، دوسری ہدایت دی گئی کہ آپ نے مشرکوں میں سے نہیں بننا. تیسری ہدایت ولا تدع مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا. اب ممکن نہیں، نبی وقت ہو وہ تو خطا سے پاک ہوتے ہیں، نبی تو خطا سے پاک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اصل میں امت کے وہ افراد جو نمائندہ افراد تھے ان سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو کل کو یہ دین کا مشن انبیاء نے جیسے جاری رکھا، علماء نے جاری رکھا. تو علماء کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ علماء کرام، دین پڑھنے اور پڑھانے والوں، زندگی میں تمہیں بھی مجبور کیا جائے گا کہ مداہنت کرو، تمہیں بھی مجبور کیا جائے گا مداہنت کرو، مسائل کو بیان نہ کرو اور مسائل کو نظر انداز کر دو. تو تم نے یہ کام کبھی نہیں کرا. اچھا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین اور ولا تکونن من المشرکین ولا تدع مع اللہ الہ آخر، 3 باتیں. تو علماء بتاتے ہیں کہ ظہیرا للکافرین کا تعلق عملی مداہنت کے ساتھ، اور لا تکونن من المشرکین یہ شرک جو ہے اس کے ضد آتی ہے توحید، اور توحید کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. تو شرک کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے کہ عقیدے میں بھی مداہنت نہیں کرنی. اور تیسری چیز لا تدع مع اللہ الہ آخر، یہاں لسانی مداہنت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زبان سے بھی مداہنت کی. تو مجھے اور آپ کو، ہم جس دور میں ہیں اس میں ہمیں بہت بیدار مغز رہنا ہے. ابن الوقت نہیں بننا، وقت شناس بننا. جی، ابن الوقت نہیں بننا. ابن الوقت اسے کہتے ہیں جس کا کوئی اصول ضابطہ نہ ہو، قرآن کے اصولوں کو بالکل نظر انداز کرنا. مفاد کا بندہ ابن الوقت ہوتا ہے، مزاج کا بندہ ابن الوقت ہوتا ہے، رواج کا بندہ ابن الوقت ہوتا ہے. ہم نے اس سے نکلنا ہے، اصول پہ چلنا ہے. عملی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہاں، وقت شناس بننا، اصول پہ چلنا ہے. تو بڑی اہم ہدایات ہمیں اس میں عطا کر دی گئی. جی، تو 3 ہدایات ہیں اور 1 بشارت ہے. چونکہ حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی تھے، حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً صدیقی تھے. تو ان کی تفسیر پڑھتے پڑھتے تو ذہن میں ایک بات آئی کہ فرمانے لگے کہ یہ 1 بشارت ہے اور آگے 3 ہدایات ہیں. تو مجھے اگلی آیت میں بھی ایسے محسوس ہوا کہ یہ بھی بشارت ہے. تصدیق حضرت فرما دیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب عطا کی جائے گی مگر یہ آپ رب کی طرف سے آپ پر مہربانی کرنے کے لیے. تو یہ جو قرآن مجید کو کتاب کہا گیا، جس زمانے میں یہ کتاب کہا گیا رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آقا اسلام کے دور میں قرآن مجید سینوں میں محفوظ تھا. ہاں جی، اور زبانوں پہ جاری اور دلوں میں محفوظ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چمڑوں میں محفوظ تھا اور کھالوں میں محفوظ تھا اور پتھر کی سلوں پہ محفوظ تھا، چھالوں پہ، پودوں کی چھالوں پہ محفوظ تھا. ہیں جی، مختلف جگہوں میں تھا. کتاب تو نہیں، کتاب کی شکل نہیں تھی، لیکن مختلف جگہ میں محفوظ تھا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو عطا نہیں کی گئی،
تو بظاہر کتابی شکل نہیں تھی، منتشر اجزاء تھے، محفوظ ضرور تھے۔ تو اس میں گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ فی الحال تو یہ کتاب نہیں ہے، فی الحال تو آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن کتابی شکل یکجا جیسے آپ کے پاس مصحف شریف کی صورت میں رکھا ہوا ہے، پکڑا ہوا آپ حضرات نے، ایسا نہیں تھا۔ تو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ بعد میں کتاب بنے گی، یہ بعد میں کتاب بنے گی، اور پھر جب یہ کتاب بنے گی تو ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب، پہلے سے بتا رہے ہیں کتاب۔ تو گویا کہ ایک بشارت ہے کہ یہ قرآن کتابی شکل میں جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سمجھ بھی آ گیا کہ یہ جس کے ہاتھ سے جائے گا اس کی بھی بشارت ہو رہی کہ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ صدیق اکبر، اور وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے جامع قرآن بنایا، جامع قرآن بنایا، انہوں نے پورے مختلف جگہوں سے قرآن مجید کو لے کر زید بن ثابت کی نگرانی میں ایک جگہ اکٹھا کرو۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یعنی خلافت صدیق کی طرف بھی اشارہ کرے گا، ہمارے علم میں، ہمارے علم میں ہے کہ بعد میں نائب کون بنے گا، ہمارے نبی کا، اور وہ کتاب کو کتاب بنائے گا۔ ہم آج کہہ رہے وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، آپ امید نہیں رکھتے کہ آپ کو یہ کتاب عطا کی جائے گی، مگر یہ رب کی طرف سے رحمت کرنے کے لیے ہے۔ اور دوسری تفسیر جو علماء نے ذکر کی وہ یہ کہ نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک نعمت مترقبہ اور ایک نعمت غیر مترقبہ۔ نعمت مترقبہ ہوتی جو بندے نے آس لگائی ہو، امید لگائی ہو کہ یہ مجھے ملنی ہے، اور بندہ تھوڑی سی اس کے لیے کاوش کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ نہیں ہوتی، بندے کو مانگنی پڑتی۔ لیکن نعمت غیر مترقبہ وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے مل جائے، اس میں اللہ تعالیٰ خصوصی مدد کرتا ہے، خصوصی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید جب آپ کو عطا کیا ہے تو آپ نے آس نہیں لگائی ہوئی تھی، تو نعمت غیر مترقبہ ہے، تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی مکہ سے آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو یہ کتاب ہم نے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر آپ کو عطا کی ہے، تو ہم خود آپ کی نگرانی بھی کریں گے اور اس کتاب کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کو واپس بھی لائیں گے۔ تو اس لیے وہ یہ بھی بشارت ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیسے خوبصورت نکات بیان کر کے۔ تو سورہ قصص کے حوالے سے جیسے حضرت فرما رہے تھے سورہ توبہ بھی بڑی خاص سورہ مبارکہ ہے، تو اسی طرح سورۃ القصص کے بارے میں علماء کے مجربات میں سے ہے کہ جس طالب علم کو سبق یاد نہ ہوتا تو وہ سورہ قصص کو پڑھ کے اس کو دم کر کے پیے، اس کا سینہ، اس کی بندش ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس بندے کا مقدمہ پھنسا ہوا اور وہ حل نہ ہو رہا ہو تو وہ 3 بار روزانہ سے 41 دن تک پڑھے، اللہ تعالیٰ مقدمے میں کامیاب کرے۔ سے اگر ہم